السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پولیو ویکسین اور اس کے انتظامات کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے پولیو وائرس اور اس کے اقسام۔ پولیو ایک لاعلاج بیماری ہے جو پولیو مائلیٹس کے وائرس سے لگتی ہے اور اس سے انسان ہمیشہ کے لیے معذور یا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ پولیو وائرس ہمارے پاس 3 اقسام میں پایا جاتا ہے، جسے ہم نے ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 کا نام دیا ہے۔ پولیو ویکسین ہمارے پاس 2 قسم میں موجود ہے۔ نمبر 1، IPV ان ایکٹیویٹڈ پولیو ویکسین، یعنی غیر فعال پولیو ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے، اور دوسری OPV یعنی اورل پولیو ویکسین جو منہ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ OPV کے بھی 3 اقسام موجود ہیں۔ نمبر 1، MOPV یعنی مونو ویلنٹ اورل پولیو ویکسین جو کسی بھی ایک قسم کے وائرس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بائی ویلنٹ اورل پولیو ویکسین جو کہ 2 قسم کے وائرس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً اس میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 3 کے وائرس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹرائی ویلنٹ اورل پولیو ویکسین جو کہ تینوں اقسام کے وائرس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان تمام ویکسین کو ایک خاص درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے جو کہ 2 ڈگری سے لے کے 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ویکسین بننے سے لے کر بچے کے منہ تک ویکسین مختلف مراحل سے گزر کے ہمارے پاس آتی ہے اور ہم بچے کے منہ تک پہنچاتے ہیں، اور ان سب مراحل میں ہم نے ویکسین کا بتایا گیا درجہ حرارت برقرار رکھنا ہوتا ہے، جسے ہم کولڈ چین کہتے ہیں۔ کولڈ چین کا مقصد ہے بچے کو قابل استعمال اور قابل افادیت ڈوز مہیا کرنا تاکہ پولیو کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے بچے کو ویلڈ ڈوز مہیا نہیں کی، جس سے پولیو بیماری کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ پولیو ویکسین کے انتظامات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ویکسین کی وصولی۔ نمبر 2، روٹری ویکسین کیریئر کی تیاری۔ نمبر 3، وائل کی تیاری۔ نمبر 4، ویکسین اسٹوریج۔ پوائنٹ نمبر 1، ویکسین کی وصولی اور اس کے انتظامات کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اہم نکات چیک کریں۔ نمبر 1، ویکسین کی ڈوز اور وائل بچوں کے ٹارگٹ کے مطابق ہو۔ یاد رہے 1 ڈوز 2 ڈراپ پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک وائل میں 20 ڈوزز ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ویکسین وائل پر موجود لیبل پر لکھی ایکسپائری ڈیٹ گزر تو نہیں چکی۔ نمبر 3، ویکسین وائل پر موجود لیبل صحیح حالات میں موجود ہے اور گیلا تو نہیں ہے۔ نمبر 4، ویکسین وائل کی سیل صحیح حالت میں موجود ہے۔ نمبر 5، ویکسین وائل کا VVM استعمال کے قابل اسٹیج پر ہے۔ وائل کے اوپر لیبل پر گول خانے کے اندر یہ چکور سے نشان کو VVM کہتے ہیں۔ جب یہ چکور نشان باہر کے گول نشان کے رنگ سے ہلکا ہو تو یہ ہمارے پاس قابل استعمال اسٹیج ہے، اور جب یہ اندر چکور خانہ باہر کے گول رنگ کے برابر ہو جائے یا اس سے تیز ہو جائے تو یہ ناقابل استعمال اسٹیج ہے۔ ویکسین کیریئر کی تیاری اور اسٹوریج۔ ویکسین کیریئر تیار کرتے وقت آئس پیک کو فریز کر لیں اور ویکسین کیریئر میں رکھنے سے پہلے آئس پیک تھوڑی دیر فریزر سے نکال کر باہر رکھیں اور تب تک انتظار کریں جب تک ان پر پانی آ جائے اور ہلانے پر اندر سے برف کے ہلنے کی آواز آئے۔ جب ایسا ہو جائے تو آئس پیک کو خشک کر کے ویکسین کیریئر میں اس طرح سے رکھیں، اور اس کے بیچ میں آپ نے ویکسین کی اسٹوریج اس طرح سے کرنی ہے۔ ویکسین کو آپ نے 3 زپ لاک بیگ میں رکھنا ہے، جس میں ایک بیگ میں ساری ویکسین کا اسٹاک رکھنا ہے۔ دوسرے بیگ میں جو ویکسین وائل زیر استعمال ہو اس کو دوسرے زپ لاک میں رکھنا ہے، اور تیسرے بیگ میں خالی ویکسین وائل، ڈراپر اور ویکسین وائل کے دیگر اجزاء آپ نے اس بیگ میں رکھنے ہیں۔ یاد رہے آپ نے ویکسین کیریئر میں ویکسین کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں رکھنی۔ وائل کی تیاری: ایک وقت میں صرف ایک ویکسین وائل استعمال کریں۔
وائل سیل کھولنے کا طریقہ: اتری ہوئی سیل اور ڈراپر کو علیحدہ پلاسٹک کے لفافے میں ڈالیں۔ ہر نئی وائل کے لیے نیا ڈراپر کھولیں۔ ڈراپر میں سے ڈھکن نکال کر لگائیں۔ سیل اتری ہوئی وائل پر سے ڈھکن اتاریں اور ڈراپر پر لگائیں۔ چند ضروری ہدایات یاد رکھیں: کھلی وائل ہرگز کیپ کے بغیر نہ رکھیں۔ وائل کے لیبل کو گیلا ہونے سے بچائیں۔ ویکسین وائل اور ویکسین کیریئر کو ہرگز دھوپ میں نہ رکھیں۔ ویکسین وائل میں بچی ہوئی ویکسین ہونے کی صورت میں اسے ضائع مت کریں، بشرطیہ اس کا VVM قابل استعمال اسٹیج پر ہے اور ایکسپائری ڈیٹ ابھی نہیں گزری۔ نئی وائل صرف اس صورت میں کھولیں جب پچھلی کھلی ہوئی وائل مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ شکریہ۔